ایک اولاد کی ایسی خوشی ہوتی ہے نا کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیں، وہ ہر ایک چیز لا کر اسے دے دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ کچھ اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی لڑکی تھی اور میرے باپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار تھا، گھر بار بہت اچھا چل رہا تھا، فیکٹریاں تھیں، فیکٹری میں بہت اچھا کام تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نا اچانک ہی میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وہ انہیں ساتھ ہی لے گئی۔ 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، میں چھوٹی تھی۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہی تھی کہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں سے اٹیچ زیادہ تر لڑکیاں رہتی ہیں، بھائی تو اپنے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ میرا بھائی ویسے بھی مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ 4 بیٹیوں کے بعد بڑی منت و مرادوں کے بعد بھائی ہوا تھا۔ امی کی خواہش تھی ایک بیٹا ضرور ہو جائے تاکہ میری بچیوں کو وہ الٹنے پلٹنے لگے، شادی کے بعد وہ دیکھنے لگے میری بچیاں کہاں پر ہیں، کیسی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اللہ بھی کر دیتا ہے۔ اگر وہ اچھا سوچتی تو اچھا ہی ہوتا، اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو کے چلی گئی۔ تینوں بہنیں بہت اچھے گھرانے میں تھیں، لیکن جب امی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہماری فیکٹری ہے نا اچانک ہی لاس میں جانے لگی، کام دھندہ ختم ہونے لگا۔ شاید وہ امی کی قسمت سے ہی تھی، سارا کاروبار امی کی قسمت سے ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امی تو چلی گئی، لیکن ساتھ میں ساری خوشیاں بھی لے گئی، کاروبار بھی لے گئی، اور فقط میں اور میرے باپ کو چھوڑ گئی۔ میرا بھائی میری بہن کے پاس تھا۔ میں باپ کے دل کے اوپر ایک بوجھ بن رہی تھی۔ ابھی میری عمر صرف 17 سال تھی کہ میرے باپ نے کہا کہ بس میں تمہارے فرض سے ادا کر دوں تاکہ مجھے بھی سکون ملے، کیونکہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے ایک فیکٹری بند ہو چکی تھی اور دوسری بند ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بند ہو، میرے پاپا نے کہا کہ ایک لڑکا ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس سے تمہاری شادی کر دوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اول تو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں میرے جانے سے کم ہو جائیں گی اور آپ کو تھوڑا سکون مل جائے گا تو صحیح ہے، کر دیجئے آپ میری شادی، آپ بھی بے فکر ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے انہوں نے میری بات پکی کر دی۔ میں نے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے، لیکن جس دن میری منگنی تھی نا، جب وہ شخص میرے سامنے آ کے بیٹھا تو میں چپ ہو گئی۔ میں دیکھتی رہ گئی کہ پاپا نے میرے لیے یہ چنا، کیا میں اس قابل تھی کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرے باپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ کوئی باپ اپنے نوکر سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا۔ وہ ہماری فیکٹری میں کام کرا کرتا تھا اور اچھا تھا، صحیح تھا دیکھنے بھالنے میں، رنگ اس کا۔ زندگی یہاں لے جائے گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر وقت آیا اور اس وقت میری منگنی جب ہوئی، میرا بالکل من نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے رنگ پہناؤں۔ میری تینوں بہنیں میرا منہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا بھی ابھی وقت ہے، منع کر دو، بعد میں تم پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا پاپا کی فکر کم ہو جائے گی میرے اوپر سے، میں بوجھ ہوں شاید ان کے اوپر، اسی لیے تو اس کے حوالے کر رہے ہیں مجھے۔ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ایک چڑچڑا مزاج کا آدمی تھا، اس کی عمر بھی اچھی خاصی تھی۔ بس مجبوریوں نے شاید میرے باپ کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا، یا پتہ نہیں کیا ان کو اچھا لگا اور انہوں نے میرا اس سے رشتہ طے کر دیا۔ کافی کہنے کے سننے کے بعد بھی وہ نہیں اپنے بات پہ سے ہٹے۔ میری بہنوں نے بہت سمجھایا، بہت کہا کہ پاپا کہیں اور دیکھ لیتے ہیں، میں دیکھ لیتی ہوں، اپنے دیور سے کر دوں گی، پر انہوں نے ایک نہیں مانی اور بس اٹھا کر کے میرا رشتہ تو ہوا ہوا تھا، تاریخ بھی مقرر کر دی اور شادی کے دن بھی نزدیک آنے لگے۔ بے دلی کے ساتھ میں سارے کام ہو رہے تھے، کیونکہ گھر کے حالات تو مجھے پتہ ہی تھا، کسی چیز کی میں نے فرمائش نہیں کری تھی، جبکہ میری بہنوں کی شادیوں میں پیسے پانی کی طرح بہائے گئے تھے۔ ہر ایک چیز کہتے ہیں نا، ہر ایک کی قسمت سے ہوتی ہے، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ بہت دھوم دھام کے ساتھ پاپا نے تینوں بیٹیوں کی شادی کری تھی، لیکن میرے حصے میں سوم سام آئی تھی۔ نکاح خاموشی کے ساتھ ہوا اور میں خاموشی کے ساتھ بداع ہو کے چلی گئی۔ میری ساس آئی اور میری ایک نند آئی، 2 نندیں میرے آئی نہیں کیونکہ وہ بہت دور رہتی تھی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو ان کا گھر دیکھ کر کے پہلے تو میں اپنی قسمت کو
رونے لگی اور پھر یہ سوچنے لگی کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں موڑ دیتا ہے قسمت، شکر تیرا۔ اور اس طریقے سے شکر الحمدللہ کہہ کے میں نے اپنی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے اس کے ساتھ۔ اور شادی کے دن پہلی رات کو اس کے جو لفظ تھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہوں دل کو۔ پہلے اس نے کہا کہ تم ہو تو بڑے گھر کی، لیکن میں تم سے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ اس گھر کے اندر تمہیں ایسے ہی رہنا ہوگا جیسے میں تمہارے یہاں رہتا تھا، ایک نوکر کی حیثیت سے۔ تمہارے باپ کی مجبوریوں نے تمہیں میرے گلے ڈال دیا، کیونکہ میں اس کے یہاں کا رزق کھاتا تھا، اس لیے میں منع نہیں کر سکا جب تمہارے باپ نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ میں کافی سال سے تمہارے یہاں پہ کام کر رہا تھا، پر میری بالکل مرضی نہیں تھی کہ میں تم سے نکاح کروں۔ میری مجبوریاں اس لیے تھیں کیونکہ میں نے تمہارے گھر سے اپنے گھر کا چولہا جلایا تھا۔ لیکن مجھے یہ اچھے سے پتہ ہے کہ بڑے گھر کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ غریب گھر کے اندر کبھی نہیں رہ سکتی، نہ وہ کسی کی عزت کر سکتی ہیں۔ تو اسی لیے جیسے میرے گھر والے رہتے ہیں نا، اسی طرح سے تمہیں بھی رہنا ہوگا۔ یہاں عیش اور آرام نہیں ملے گا تمہیں، سارے کام تمہیں خود کرنے ہوں گے۔ لیکن اس نے یہ نہیں جانا کہ اب میں اس کی بیوی تھی۔ وہ اپنے لفظوں کے تیر چلاتا رہا اور میں سنتی رہی۔ وہ رات میری سہاگوں والی ایسی گزری، اب ہر رات ہی میری اس طرح سے بن گئی تھی۔ جب اس کا من کرتا وہ اپنا دل بہلا لیتا تھا مجھ سے، اور جب اس کا من کرتا وہ مجھے دنیا کی باتیں سنایا کرتا تھا، ذلیل کرا کرتا تھا، کھانے سے لے کے صبح تلک کے ناشتے تک کی باتیں مجھے ایسی سناتا کہ جیسے کہ میں اس کے گھر میں ایک غلام، ایک فقیر کی بھی عزت ہوتی ہے لیکن میری عزت نہیں تھی۔ اب اسے تھوڑا سا شراب پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے پتہ نہیں کس چیز کا بغض تھا، کون سا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا وہ، یا میرے باپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کرا تھا مجھے نہیں پتہ۔ روز روز کی یہی ایک بات چلا کرتی اور بات بڑھنے لگی کیونکہ اب میرا بھی منہ کھلنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم انکار کر دیتے، تم نے مجھ سے شادی کیوں کری؟ اور اگر کری ہے میں صحیح سے نبھانا چاہتی ہوں تو تم نبھانے بھی نہیں دیتے، میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں تو تم مجھے خوش بھی نہیں رہنے دیتے، میں روتی ہوں تم رونے بھی نہیں دیتے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر اتنا ہی تمہیں مجھ سے عاجز ہو تو تم مجھے خلاصہ دے دو اور میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، کہیں بھی جاؤں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم میرے سیٹھ کی بیٹی ہو، اس لیے میں تمہیں رکھنا بھی نہیں چاہتا اور رکھنا بھی چاہتا ہوں، پر زندگی تمہاری ایسی ہی گزرے گی، یہ تمہارے لیے اور میرے لیے ایک سزا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کئی بار کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کچھ کہیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا صحیح ہو جائے گا، بال بچے ہو جائیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں ہمارے پاس ایک پڑوسن آتی تھی، تو پڑوس میں سے جب وہ آ کے بیٹھا کرتی تھی نا تو میں بھی چلی جاتی تھی ان کے پاس۔ وہ بات کر رہی تھی اور بات کرتے کرتے ان کے منہ سے کچھ ایسے لفظ نکلے جو میں نے پکڑ لیے۔ مجھے ان کی باتوں سے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ میرا شوہر کسی اور کو پیار کرتا تھا، اور میرے باپ نے اسے مجبور کر کے مجھے اس کے گلے باندھ دیا، جس کی وجہ سے اسے شادی مجھ سے تو کرنی پڑی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ مجھے قصوروار سمجھنے لگا۔ اب حد ہو گئی تھی کہ ہر وقت کی لڑائی اتنی بڑھنے لگی کہ اب وہ ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اب جب وہ ہاتھ اٹھاتا تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو کبھی کسی نے چھوا ہی نہیں تھا۔ میں بہت روتی، بہنوں کو فون کرتی، کہتی کہ ایسے میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ بھی یہی کہہ دیتی تھی کچھ وقت کی بات ہے، پاپا کا تو کام بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، دوسری فیکٹری بھی بک چکی تھی، اب تو انہوں نے میرے یہاں آنا جانا ہی بند کر دیا تھا۔ روز کی لڑائی جھگڑوں سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ 10 دن کے لیے میں اپنی باجی کے یہاں چلی جاتی، لیکن میں وہاں پر بھی کب تک رہتی؟ میں پریشان ہو گئی، اور وہ بھی یہی کہا کرتی تھی بچے ہو جائیں گے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، فیملی لگے گی، اس کو لگے گا کہ ہاں میرے بچے ہیں، اور پھر وہ تیرے ساتھ اچھے سے رہے گا۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حکم ہوا اور میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کو تو وہ بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا، اور بار بار اب تو اسے ایک نیا ٹاپک مل گیا تھا، اپنی جیسے مت بنا دینا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ تم نے آخر میرا کیا دیکھا ہے؟ تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو، تم نے دیکھا کیا ہے میرا جو تم بار بار مجھے ایسے کہتے ہو؟ تو ایک ہی بات کہتا کہ تم سب بگڑے ہوئے تھے، امیر گھر کی جتنی بھی لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں سب بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کبھی بھی میں اسے جب بھی اس بارے میں بات کرتی تو یا تو وہ مجھے ماننے لگتا یا پھر وہ مجھے دھکا دے کے باہر چلا جاتا۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے بھی
مجھ سے پیار نہیں ہے، لیکن اب کیا کروں، بچی ہمارے بیچ میں آ چکی تھی، ایک وہ زنجیر بن گئی تھی، کڑی بن گئی تھی۔ کہتے ہیں ماں باپ کی جو کڑی ہوتی ہے نا، وہ بچے ہوتے ہیں، وہی جوڑ کے رکھتے ہیں، اور وہ اگر نہ ہو تو رشتہ کب کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بس یہ بچی ہماری زندگی میں آ تو گئی تھی، لیکن رات اور دن میری طرح یہ بھی دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے بچی بڑی ہو رہی تھی، مجھے یہ فکر تھی اب کیا ہوگا، اب تلک تو میں نے اکیلے سہا، اب اسے یہ دیکھے گی تو اس کے اوپر بھی یہ فرق پڑے گا۔ ہمارا گھرانہ پڑھا لکھا تھا، اور اس کے گھر میں کوئی بھی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ الگ ہو کے جاؤں تو کہاں جاؤں، کوئی ایسا اپنا بھی تو نہیں جو مجھے رکھ لے گا۔ تینوں باجے ایک ہی بات کہتی تھی کہ ہم اپنی اپنی گرہستی میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑی والی بہن جو تھی تو وہ اکثر میرے ہسبینڈ کو سمجھا دیا کرتی تھی کہ دیکھو ابھی اس کی عمر کم ہے، تم تھوڑا سمجھ کے چلو۔ تو وہ ان کی بات تو بہت اچھے سے سنتا، لیکن مجھے جتنی ان کی اچھے سے سنتا نا، اتنی ہی مجھے ٹارچر کرتا۔ لگا دی بہن سے چگلی، بتا دیا بہنوں کو سب، ہمارے گھر کے باہر بات نکالتی ہے، یہ ہے وہ، بہت باتیں سناتا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ نماز پڑھتی تو اللہ سے یہی دعا کرتی کہ تو اٹھا لے، اس دنیا میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، جہاں تو نے میری ماں کو بلایا وہاں مجھے بھی بلا لیتا، پر شاید اس کے یہاں پہ بھی جگہ نہیں تھی میرے لیے، اس دنیا میں ہی تھی۔ اور اس طرح سے نا وقت گزرتا رہا، میں اپنی بچی کو پالتی رہی، لیکن دل کے اندر ایک ہی کسک تھی، ایک ہی آواز تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے۔ بہت ظلم سہے، کئی بار ضلالتیں اٹھائیں، اور ایک دن ہار کر کے میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتی ہوں، نہ میں رہوں گی، نہ یہ باتیں ہوں گی، اور نہ ہی یہ میں کب تک سہوں گی، ظلم نہیں سہا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب میں نے پوائزن کھا لیا، میں ہاسپٹل چلی گئی تو اس نے مجھے مرنے بھی نہیں دیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھ سے کہا کہ یہ جو بچی پیدا کری ہے میرے گلے پہ ڈال کے جا رہی ہو، اسے بھی ساتھ لے جاتی، اس کو بھی کھلا دیتی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ اس کے آگے کی سٹوری کل کے بلاگ میں ملے گی آپ سب کو۔ چلیے پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔